मोहर क्या लगी है سبحان اللہ ہم جیسے نکمے کسی کام کے نہیں، لیکن میرے آقا نے اپنی غلامی کی مہر جب لگائی تو اب میں نازاں و فرحاں ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے میری گفتگو کا سکہ سبحان اللہ سرعام میں چل رہا سرعام چل رہا ہے میری گفتگو کا سکہ سرعام وہ غلام وہ برابری کا تو نے دیا در سے آدمی کو سبحان اللہ وہ برابری کا تو نے سبحان اللہ یا رسول اللہ میرے آقا حاضر ناظر یا رسول اللہ سبحان اللہ میرے آقا ہماری محفل کو اپنی مقدس آنکھوں سے مدینہ النور سے لائیو دیکھ رہے ہیں مبارک کانوں سے سن رہے ہیں نورانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی زبان مقدس سے قبولیت کی مہر لگا رہے ہیں تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے میری گفتگو کا سکہ سرعام چل رہا ہے سرعام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یا رسول اللہ سارے بولو میرے آقا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام بھائی مجھے بھیگ مل رہی ہے میرا کام چل اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے امت کی عظیم تربیت فرمائی سبحان اللہ ایسی حسین تربیت فرمائی کہ آقا پیدل ہیں غلام سواری پر ہے میرے آقا علیہ السلام آپ کی تربیت فرمانے پہ ہمارے عرب و سلام کہ بادشاہ تو ہیں یوں پیدل وہ برابری کا تو نے دیا در سے آدمی کو کہ غلام ناکا پر ہے سبحان اللہ ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں یعنی جس پر سوار ہوا جاتا ہے کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے کہ غلام ناکا پر ہے تو امام میری زندگی کا تجھ سے بھائی بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا نظام میرے نبی نے چلایا میرے رب نے عطا فرمایا میرے نبی نے تقسیم فرمایا اور جن کی گاڑیاں صدیوں سے رکی ہوئی تھی میرے نبی پاک نے چلا دی اور ایک واقعہ سنے حدیث شریف کا ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت بڑی غریبی والی ہے میں بڑا مجبور میں بڑا بے کس
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 2 دینار مبارک عطا فرمائے یا 2 درہم مبارک عطا فرمائے. بھئی میرے نبی علیہ السلام کی شان کے کیا کہنے. ایک مٹی کا ریت کا ذرہ بھی عطا فرما دیں تو اربوں پہ بھاری, اور 2 درہم و دینار عطا فرما دیے. آپ نے فرمایا اب دیکھیں اس کا نظام کیسا چلایا. سبحان اللہ. میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس 1 پیسے سے 1 سکے سے گھر کا مال اسباب خرید, بیوی بچوں کے لیے گھر کا خرچہ خرید, ہانڈی روٹی کا سسٹم چلا, اور جو دوسرا ہے وہ واپس میرے پاس آ, میں تجھے طریقہ بتاؤں کہ کرنا کیا ہے. اے عظیم صحابی تیرے قدموں پہ لگی خاک پہ قربان کہ تجھے میرے نبی علیہ السلام نے تیرے گھر کا نظام چلایا, اور آپ جیسے پیارے اور کئی صحابہ کا اور پوری دنیا کا نظام چلا دیا. آپ نے فرمایا 1 سکہ گھر والوں پہ خرچ کر دے, جو دوسرا بچ گیا ہے یوں کر بازار چلا جا, 1 رسی خرید لا اور 1 کلہاڑا خرید لا. سبحان اللہ. 1 رسی اور 1 کلہاڑا خرید کے لے آ. وہ خرید کے لے آیا. میرے پاک نبی نے فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, کسی سے نہیں مانگنا, جب بھی مانگنا ہے وسیلہ مصطفیٰ ہو یا دربار خدا ہو. تو یہ جا کے رسی اور لکڑی لے جا, 1 رسی اور کلہاڑا لے جا. بھائی صاحب 1 رسی اور کلہاڑا لے جا. اس واقعے سے آپ کا ایمان تازہ. یار بیٹھ جاؤ, بالکل بیٹھ جاؤ, چپ کر کے ادب سے بیٹھ جاؤ. میں نے جانا نا نماز پڑھانے, مجھے پتا ہے, کوئی بات نہیں, ہم نماز پڑھا کے پھر دوبارہ اس کو کنٹینیو کر دیں گے. عامر صاحب کی محفل ایسی پیاری ہو جس طرح انہوں نے پیار سے سجائی ہے, اتنا انہوں نے خرچ کیا, اس کو خراب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھ جائیں. سنیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رسی اور یہ کلہاڑا, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اس رسی پر بھی قربان, اس کلہاڑے پہ بھی قربان, اس کا نام لینا بھی عبادت بن جائے گا. اے میرے پیارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. یہ رسا یہ کلہاڑی لے کے جنگل میں چلا جا, لکڑیاں کاٹ, گٹھڑا باندھ, سر پہ رکھ, بازار میں آگے لگانا تیرا کام ہے, بیچنا بکوانا مجھ محمد کا کام ہے. سبحان اللہ. اور کرم فرمانا رب کائنات کا کام ہے. سبحان اللہ. توجہ فرمانا, منافع دینا, فضل فرمانا رب العلا کا کام ہے. سبحان اللہ. طریقہ مصطفیٰ والا ہو, حکم خدا والا ہو, تو وہ صحابی بھی دنوں کے اندر ارب پتی کیوں نہ بن گیا ہوگا. سبحان اللہ. اس کی قسمت کیوں نہ سنور گئی ہوگی. اس کی قسمت کا فرشتوں کی نظر سے پوچھو, اس کی قسمت کا اس شاقانے کی نظر سے پوچھو جس کی شان یہ بن گئی کہ وہ میرے نبی کا صحابی اور غلام بن گیا. سبحان اللہ. اب وہ رسی لے گیا, کلہاڑا لے گیا, گٹھڑا باندھ کے, لکڑیاں کاٹ کے گٹھڑا مارا, سر پر رکھا, بازار میں آیا. بازار میں اس جگہ وہ نہ بیٹھا جہاں بڑا رش ہوتا ہے, بلکہ وہ ایسے ویرانے میں بیٹھا. آپ دیکھ لیں جہاں میرے نبی کی نگاہ کرم پڑ جائے وہ ویران جگہ ویرانہ نہیں رہتی. وہ بیابان جنگل بیابان نہیں رہتا, بلکہ بازاروں سے بھی زیادہ حسین ہو جاتا ہے. وہ الگ بیٹھا, بازار الگ تھا, لیکن دنیا ساری اسی کے پاس آ رہی تھی, اور اپنا خرید و فروخت اس سے ہی کر رہی تھی. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, وہ تو بڑھتا ہی چلا گیا, اتنا بڑا کاروبار اس کا ہو گیا. اب صحابہ نے پوچھا اے ہمارے دوست تیرے دن کیسے بدلے. اس نے شان مصطفیٰ اور شان خدا یوں بیان کی کہ میری زندگی کا تجھ سے, میری زندگی کا تجھ سے. سبحان اللہ. یہ نظام تیرا آستان سلامت. اے میرے پیارے
मदीने वाले आका, ए हसनैन के नाना, ए सहाबा के सरदार, ए नबियों के ताईदार, ए ताईदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ए ताईदार खत्म नबूवत, ए उम्मत का गम खाने वाले प्यारे नबी, सुभान अल्लाह, ए उम्मत की माओ के सहारे नबी, ए टूटे दिल के सहारे नबी, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम में चल रहा है, मेरे आका तेरा आस्ता सलामत, तेरा आस्ता सलामत, मेरा काम बोलो बोलो, मेरा काम तो इस तरह मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया वद्दुहा के चेहरे वाले, सुभान अल्लाह, वल्लैल की जुल्फों वाले, सुभान अल्लाह, यासीन के सेहरे वाले, सुभान अल्लाह, ताहा की जबीन वाले, सुभान अल्लाह, अजीम हसीन कदम उठा उठा के ला उक़सिमु बिहादल बलदी व अंत हिल्लुम बिहादल बलद की चाल वाले, सुभान अल्लाह, मक्का मदीना के सरदारों के सरदार नबी, सुभान अल्लाह, मिलाद वाले नबी, सुभान अल्लाह, जिनको जहां पुकारो वो करम फरमा देते हैं, सुभान अल्लाह, मुश्किलें हल फरमा देते हैं, बंदों का राब्ता मेरे रब से करवा देते हैं, सुभान अल्लाह, बंदों के सरों को रब के आगे नमाज में झुका देते हैं। सुभान अल्लाह, वो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह एक सहाबी व सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नहीं बल्कि बेशुमार के यूं ही काम बनाए, सारी उम्मत के काम वो बनाए जा रहे हैं। ए फलस्तीनी भाइयों, तुम्हारा भी काम बनने वाला है। सुभान अल्लाह, ए कश्मीरी भाइयों, तुम्हारा भी काम बनने वाला है। जो मेरे नबी की शान में महफिलें सजाते हैं, जनाब आमिर साहब, आपका काम भी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, शर्त ये है कि सारे मोहब्बत के साथ मुस्तफा